لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا زمانہ جاہلیت کے دو واقعات ایسے ہیں کہ جب میں ایک کو سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جب میں دوسروں کو سوچتا ہوں تو میری آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ واقعات کون سے ہیں؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا میں ایک دفعہ سفر کو جانے لگا تو میں اپنا جو مال و اسباب تھا اپنے ساتھ لینے لگا، تیاری کرنے لگا، تو میرا ایک بت تھا جسے میں پوجتا تھا، میں اس کی عبادت کرتا تھا۔ میں نے سوچا تھا اسے بھی میں اپنے ساتھ سفر پہ لے چلتا ہوں، تو میں نے اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھا، لیکن وہ وزن میں بہت بھاری تھا، تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے وزن کے نیچے آ کر کہیں میں ہی دب کے مر جاؤں، تو میں نے کہا میں اسے نہیں لے جاتا۔ تو مجھے ایک ترکیب آئی، میں نے وہی بت کی طرح ایک آٹے کا بت تیار کرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وزن میں بھی کم تھا اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر سفر پر چل پڑا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سفر پر اس کو پوجتا، اس کی عبادت کرتا اور میرا سفر ایسے ہی گزرتا رہا۔ لیکن ایک وقت آقا ایسا آیا کہ جو میرے پاس مال و اسباب تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ آقا جو میرے پاس مال و اسباب تھا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ پوری ختم ہو گئی۔ کئی وقت تک، ایک مدت تک میں نے بڑا صبر کرا، لیکن پھر میں نے کہا، اے میرے معبود، اگر تو اس وقت میں کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ اگر تو اس وقت میں میرے کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو میرا آٹے کا بت جو میں نے تیار کرا تھا، میں نے اسے اٹھایا، اسے گوندا، اس پر پانی ڈالا، اس کی روٹی بنائی اور میں اسے پکا کر کھا گیا۔ میں اسے پکا کر کھا گیا۔ میں نے کہا ابھی تو کام نہیں آئے گا میرے معبود، تو پھر کب کام آئے گا؟ میں اسے پکا کر کھا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جب میں یہ واقعہ سوچتا ہوں تو پھر میری ہنسی نہیں رکتی، پھر میری ہنسی نہیں رکتی۔ لیکن آقا دوسرا واقعہ اتنا دردناک ہے کہ جب میں اس کو سوچتا ہوں تو پھر میری آنکھوں سے اشک نہیں رکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ دوسرا واقعہ بھی بتاؤ۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آقا میں ایک دفعہ سفر کو ہی جا رہا تھا اور میری جو جوزہ تھی وہ حاملہ تھی، تو میں سفر کو جانے لگا، اور جب میں روانہ ہوا تو بڑی مدت تک، ایک مدت عرصے تک گھر کو اپنے واپس نہ پلٹا، اور جب بڑے لمبے وقت کے بعد جب گھر کو واپس پلٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی۔ میں نے اپنی جوزہ سے کہا کہ یہ ہے میری جوزہ، یہ بچی کس کی ہے، یہ بیٹی کس کی ہمارے گھر میں کھیل؟ تو میری جوزہ نے گھبرا کر، ڈر کر کہا کہ میرے شوہر، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ زمانہ جاہلیت جو عرب کا معاشرہ ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس لیے وہ ڈر گئی، وہ سہم گئی کہ کہیں میرے شوہر بھی میری بیٹی کو زندہ دفنا نہ دے۔ آقا وہ اتنے ڈر کے، اتنے گھبرا کر کہہ رہی تھی کہ اے میرے شوہر، یہ تمہاری بیٹی، تم اس کے والد ہو۔ مجھے بڑا غصہ آیا آقا، میں نے کہا کہ نہیں، میں اس بیٹی کو زندہ دفنا دوں گا، لیکن وہ معصوم سی بچی، وہ پیاری سی بچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے گلے سے لگا لیا، مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگی، ہے میرے پیارے والد، ہے میرے پیارے والد، آپ آ گئے، ہے میرے پیارے والد۔ مجھے اس کی اتنی معصومیت پہ اتنا پیار آیا کہ میں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، اس اتنی پیاری سی معصوم سی بچی کو میں دفن نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا وقت گزرتا گیا اور میری جو بیٹی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا ظلم اتنی انتہا پر پہنچ گیا اور معاشرے کا جو دبدبہ تھا وہ بھی مجھ پر اتنا تھا کہ میں نے فیصلہ کرا کہ میری جو معصوم سی بیٹی ہے، جو پیاری سی بیٹی ہے، جو لاڈلی بیٹی ہے، جو مجھے پیارے والد کہہ کر پکارتی ہے، میں نے اس کی امی کو کہا کہ تمہاری بیٹی کو تیار کرو، اس کی کنگھی کرو، اسے سوارو، اسے نیا لباس پہناؤ اور اسے کہو کہ میں اسے شادی میں لے جا رہا ہوں، میں دوسرے قبیلے میں اسے شادی میں لے جا رہا ہوں،
वहाँ उसकी सहेलियाँ आएंगी, ये उससे मिलेगी, वो उससे मिलेंगी, उसे कह दो कि मैं उसे शादी में ले जा रहा हूँ, उसे तैयार करो। मैंने अपनी जोज़ा को जब ये कहा तो मेरी जोज़ा की आंखों से अश्क बहने लगे, क्योंकि मेरी जोज़ा ये जानती थी कि अरब के मुआशरे में किस तरह जुल्म किया जाता है। वो रोने लगी, वो बच्ची की कंघी भी करने लगी, बच्ची को संवारने लगी और साथ रो रही है। बच्ची ने बड़ी मासूमियत से पूछा, अम्मी आप क्यों रो रहे हैं? अम्मी आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मेरी जोज़ा ने उसे बताया नहीं। मेरी जोज़ा जानती थी लेकिन फिर भी बच्ची को बताया नहीं, क्योंकि वो उस डर में थी कि अगर कहीं बता दिया तो ये मुझे भी कत्ल कर देगा, मेरी बेटी को भी कत्ल कर देगा। इस डर से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस डर से मेरी जोज़ा ने अपनी बच्ची को भी नहीं बताया। मेरी जोज़ा मेरी बेटी को तैयार करने लगी और रोते रोते उसे तैयार करने लगी। और जब मैं दरवाजे पर उसे लेने आया तो मेरी जोज़ा ने एक डर कर, एक घबरा कर या रसूलल्लाह एक जुमला कहा। उसने कहा, ए इंसान इस अमानत को ज़ाया न कर, ए इंसान इस अल्लाह की दी हुई अमानत को ज़ाया न कर, इसे ज़ाया मत करके आ जाना। और मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा या रसूलल्लाह और उसे लेकर रवाना हुआ। और जब मैं चलने लगा तो वो बच्ची मुझसे कहने लगी कि अब्बा ये तो रास्ता वहाँ नहीं जाता जिस कबीले का आपने मुझे बताया था, ये रास्ता तो उधर नहीं जाता जिस कबीले का आपने मुझे बताया था, आप किस रास्ते से जा रहे हैं? मैंने उस बच्ची को चुप कराया और उसे उठा लिया गोदी में और मैं उसे चलने लगा लेकर। कुछ वक्त तक मैं चलता रहा उसे, कुछ सफ़र मैंने तय करा तो वो बच्ची कहने लगी, वालिद साहब आप थक गए होंगे, मुझे नीचे उतार दीजिए, अब मैं पैदल चल लूँगी। वालिद साहब आप मुझे इतना मत करिए, आप थक गए होंगे, मुझे नीचे उतार दीजिए। और मैं जब आगे चलता रहा तो जब सहरा में पहुंचा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं सहरा में पहुंच गया तो फिर मैंने कुल्हाड़ी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और जब गड्ढा खोदते खोदते थक गया तो मैं जाकर बैठा तो मेरी बेटी आती है या रसूलल्लाह और अपने कपड़े से मेरा पसीना पोंछती है और पहुँच कर कहने लगी, वालिद साहब लाइए ये कुल्हाड़ी मुझे दीजिए, मैं गड्ढा खोद देती हूँ, मैं आपकी मदद कराती हूँ। और मैंने देखा या रसूलल्लाह वो मासूम सी प्यारी सी छोटी सी बच्ची खुद अपने मासूम हाथों से, छोटे छोटे हाथों से गड्ढा खोद रही है। या रसूलल्लाह मेरा जुल्म इतनी इंतहा पर था कि अरब के मुआशरे का इतना मुझ पर रोब और दबदबा था कि मेरा दिल पत्थर हो चुका था और मैंने ज़रा सा भी उस मासूम की बेटी की शक्ल को न देखा और मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़कर उस गड्ढे में डाल दिया। तो वो बच्चे पर मैंने रेत डालना शुरू कर दी तो वो बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, है मेरे प्यारे वालिद, आप भी मेरे साथ वही जुल्म करेंगे जो अरब के लोग उनकी बच्चियों के साथ करते हैं? है मेरे प्यारे वालिद, मेरे साथ ऐसा ना करिए। मैंने हाथ छुड़ाया और उस पर रेत डालने लगा तो वो कहने लगी, मेरे वालिद मेरी सिर्फ एक ही तमन्ना है, एक आरजू है, एक ख्वाहिश है, मेरे वालिद मेरी माँ को हरगिज़ ना बताना कि आपने मुझे कत्ल कर दिया। मेरी माँ को हरगिज़ ना बताना कि आपने मुझे कत्ल कर दिया। उन्हें कहना कि जिस कबीले में मैं उसे शादी में ले गया था मैं उसे वहीं छोड़ आया हूँ, अब वो वहीं रहेगी। उसे ना बताना कि मैंने उसे कत्ल कर दिया, उसे हरगिज़ ना बताना कि मैंने उसे कत्ल कर दिया। या रसूलल्लाह मैंने उस पर रेत डाली और वो बच्ची ने चीख मारी और या रसूलल्लाह वो मर गई और मैं उसे दफना कर वापस आ गई। या रसूलल्लाह ये दूसरा वाक़या है कि जब मैं इसे सुनाता हूँ तो फिर मेरे आंखों से अश्क नहीं होते, मेरे आका की आंखों से अश्क बहने लगे। आका के साथ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। आका ने उन्हें सीने से लगा लिया और कहा, फरमाया कि ए जालिम इंसान, अगर ज़माने जाहिलियत में अल्लाह तबारक ताला मुझे किसी से बदला लेने को कहता तो मैं तुझसे बदला लेता। आका ने फरमाया, अपनी बेटियों की कदर करो। क्यों? क्योंकि मैं भी बेटियों वाला हूँ। आज इस बात का यही मजमून है कि अपनी बेटियों को समझाइए, उन्हें बताइए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कैसा प्यारा दीन दिया है, उनके लिए कैसी आज़ादी करवाई थी, उनके लिए क्या खूबसूरत ज़िंदगी छोड़ कर गए हैं मेरे आका। उन्हें ये बताइए। आज जो बहनें कहती नज़र आती हैं कि इस्लाम में बड़ी पाबंदियाँ हैं, इस्लाम हमें कैद रखना चाहता है, मुस्लिम बहनें
بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا رونا آتا ہے ان کی یہ جملے سن کر، ان کی یہ باتیں سن کر۔ بھائی، میرے بھائی بھی نظر آتے ہیں کہتے ہوئے کہ اسلام پر چلنا آج بڑا مشکل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت بلال کے لیے مشکل تھا یا تمہارے لیے مشکل؟ کہ جن کے سینے پہ پتھر رکھا جا رہا ہے اور دھوپ کی شدت اور گرمی ہے، اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں احد 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 احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ۔ تو ان کے لیے مشکل تھا یا دین پہ چلنا تمہارے لیے مشکل؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے مشکل تھا یا تمہارے لیے دین پر چلنا مشکل؟ کہ وہ 3 دن تک بھوکے پیٹ ہیں اور جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور ایک نماز بھی نہیں قضا ہو رہی، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں حال کیا ہے کہ صبح میں بریک فاسٹ بھی اچھا بریک فاسٹ کرا ہے، لنچ بھی لذیذ کرا ہے، ڈنر بھی ہائی رینج کا ڈنر کرا ہے، لیکن نماز کا حال کیا ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی ادا نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دین پر چلنا مشکل ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ تم اپنی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بناتے جا رہے ہو اور پھر دین کے اوپر تنقید کر رہے ہو کہ دین پر چلنا مشکل؟ پہلے زمانے میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، اور پھر جو ٹھنڈی ہوا جو گھٹا چل رہی ہے اس میں وضو کرنا پڑتا تھا، اور پھر مسجد میں آنا پڑتا تھا، اور پہلے کی مسجد میں کوئی مصلی قالین نہیں بچھی تھی، وہ مسجد میں آنا پڑتا تھا، اور جو کھجور کے درخت کی جو چھت تھی اس کے نیچے نماز کو ادا کرنا ہوتا تھا۔ کوئی بلب نہیں تھی، کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی اے سی نہیں تھی، کوئی فین نہیں تھا پہلے کی مسجد میں۔ تو تب دین پر چلنا مشکل تھا یا اب دین پر چلنا مشکل ہے؟ یا تمہارے لیے وضو کا بھی انتظام ہے، مصلی بھی مکمل کے پیچھے ہیں، امام بھی کھڑا ہے، اور اذان کی بھی صدا آ رہی ہے، اور مسجد بھی پکتی ہے، تمہیں کیا وہ ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو کہ دین پر چلنا مشکل ہے۔ دین پر چلنا کن لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تعلق توڑ دیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بہت دور ہو گئے، ان کے لیے مشکل ہے۔ جو بھول گئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن تک ان کے لیے بھوکے رہے، کتنی دعائیں مانگی۔ جو بھول گئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانیوں کو، جو بھول گئے کربلا کے منظر کو، جو بھول گئے بدر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت مبارک شہید ہوئے ان کو، جو بھول گئے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے بچوں کو بھی یتیم کر دیا، بیویوں کو بھی بیوہ کر دیا، صرف ان کی خاطر، اسلام کو پھیلانے کی خاطر۔ آج یہ اپنے نام کے ساتھ اسلام لگاتے کہتے ہیں محمد اور فلانا عبداللہ فلانا، یہ صرف نام سے اسلام کی وہ نہیں پہچان۔ میرے بھائی، تیرا کردار، تیرا اخلاق، تیرا ویوہار، تیرا بات چیت کرنا، تیرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سنت میں رہنا، یہ تیری دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی، یہ تیری اصل اسلام کی پہچان۔ تو کہتا ہے کہ میں اگر دنیا کے کسی فلم سٹار کی طرح، یا کوئی پاپ سٹار ہے، پاپ میوزک کا بڑا وہ ہے، اس کی طرح زندگی جیوں اور میرے ساتھ مسلم کا بھی نام آئے، تو میرے بھائی یہ ہرگز غلط ہے۔ تو کتنی میرے آقا کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ جس آقا نے تیرے لیے دعائیں مانگی ہیں، پوری امت کے لیے دعا مانگی ہے، اس آقا کو تو کتنی تکلیف دے رہا ہے، تجھے نہیں معلوم۔ آقا نے کتنی امت کے لیے دعا مانگی ہے، اگر ساری زندگی بھی اس نبی کا ہم حق ادا کرنا چاہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکرا دی۔ عزیز ساتھیوں، میرے دوستوں، جو احباب یہاں موجود ہیں اور جو میری بات سن رہے ہیں، ان سے بس یہی گزارش ہے کہ آؤ اس نبی کی دہلیز پر آ جائیں، آؤ آقا کی دہلیز پر آ جائیں، آنکھوں میں اشک لیتے چلے آؤ، آؤ روتے ہوئے توبہ کرتے چلے آؤ،
قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، آؤ حضور کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ پھر جب حضور کی دہلیز سے بندہ ہوتے چلے آتا ہے نا، تو اللہ اس کے پچھلے جو تمام گناہ ہیں ان کو بدل کر نیکیوں میں کر دیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ میں ہو، آج اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ جو زندگی گزری تو اس کو دیکھ، اب حضور کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد رکھ کر زندگی گزارنا، جو اولیاء اللہ نے ہمارے پیچھے جو محنتیں کری ہیں، جو خدمتیں کری ہیں ہمارے اصحاب، ان کی زندگی کو پڑھ کر اور ان کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔